آج ہم ایک ایسی کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں جس کا مرکزی خیال بہت دلچسپ ہے کہ قرآن کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کے 4 بنیادی الفاظ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کتاب ہے سید ابو العالی مودودی کی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ جی بالکل، کتاب کا اصل دعویٰ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ 4 بہت اہم قرآنی اصطلاحات یعنی الہ، رب، عبادت اور دین کے معنی ہمارے ذہنوں میں بہت محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ جب تک ہم ان الفاظ کے اس وسیع مفہوم کو دوبارہ نہیں سمجھتے جو نزول قرآن کے وقت مطلب عرب میں عام تھا، ہم قرآن کے اصل پیغام کی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو گویا یہ ایک پہیلی کی طرح ہے جس کے 4 حصے ہیں۔ جب تک چاروں کو جوڑ کر نہ دیکھا جائے پوری تصویر واضح نہیں ہوتی۔ تو آئیے اس پہیلی کو جوڑنا شروع کرتے ہیں۔ مصنف کے مطابق یہ غلط فہمی پیدا کیسے ہوئی؟ مطلب یہ الفاظ اپنے اصل معنی کیسے کھو بیٹھے؟ اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ دیکھیں، جب قرآن نازل ہوا تو اس کے پہلے مخاطبین یعنی عرب کے لوگ وہ ان الفاظ کے تمام معنوں اور ان کی گہرائی سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ ان کی روزمرہ زبان کا حصہ تھے۔ لیکن بات کے ادوار میں جب اسلام عرب سے نکل کر دوسری قوموں تک پہنچا اور یہ الفاظ مسلمانوں کی ایک طرح سے مذہبی زبان کا حصہ بن گئے تو ان کا مفہوم آہستہ آہستہ سکڑتا چلا گیا۔ اچھا، مثلاً الہ کا مطلب صرف معبود سمجھا جانے لگا، رب کا مطلب صرف پالنے والا، عبادت صرف پوجا پاٹ بن گئی اور دین کا مطلب مذہب تک محدود ہو گیا۔ اس سے قرآن کا جو ایک مکمل انقلابی تصور تھا وہ سمٹ کر رہ گیا۔ چلیں پہیلی کا پہلا حصہ اٹھاتے ہیں، الہ۔ اب میرے ذہن میں تو اس کا مطلب سیدھا سا گاڈ یا معبود آتا ہے، یعنی وہ ہستی جس کی پوجا کی جائے۔ لیکن کتاب کا دعویٰ ہے کہ یہ تصویر بہت ادھوری ہے۔ اس میں ایسی کیا گہرائی ہے جو ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اگر ہم اس لفظ کی جڑ میں جائیں تو اس میں کئی بہت گہرے معنی چھپے ہیں۔ عربی میں اس کے مادے میں حیران ہونے، عقل کے بھٹک جانے، کسی کی پناہ لینے اور کسی کی طرف شدت سے کھنچنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اچھا، تو الہ صرف وہ نہیں جس کی رسمی پوجا کی جائے، بلکہ وہ ہستی ہے جس کی طاقت اور عظمت انسان کو حیرت میں ڈال دے، جو نظروں سے اوجھل ہو، اور سب سے اہم یہ کہ جس کی طرف انسان اپنی تمام ضرورتوں، مشکلوں اور مصیبتوں میں مدد، پناہ اور سکون کے لیے بے اختیار ہو کر رجوع کرے۔ یعنی حاجت روا اور مشکل کشا۔ بالکل، حاجت روا اور مشکل کشا۔ اچھا، تو یہ بات تو میرے لیے نہیں ہے، یعنی پوجا سے زیادہ اس کا تعلق مافوق الفطرت اختیارات اور پناہ دینے کی صلاحیت سے ہے۔ تو پھر قرآن کے پہلے مخاطب یعنی اس وقت کے عرب وہ اس لفظ کو کیسے سمجھتے تھے؟ کیا وہ اللہ کے وجود کے منکر تھے؟ نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جو کتاب واضح کرتی ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، اسے کائنات کا خالق، سب سے بڑی ہستی اور رب بھی تسلیم کرتے تھے۔ ان کا اصل مسئلہ جسے قرآن شرک کہتا ہے وہ الوہیت کی تقسیم میں تھا۔ الوہیت کی تقسیم؟ جی، یعنی وہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسری بہت سی چھوٹی چھوٹی ہستیوں کو بھی الہ مانتے تھے۔ یعنی وہ اللہ کی ٹیم میں دوسرے کھلاڑیوں کو بھی شامل کر لیتے تھے۔ بالکل ایسا ہی سمجھ لیں۔ ان کا خیال تھا کہ فرشتے، جن، گزرے ہوئے بزرگ، اولیاء یا آسمان کے ستارے بھی مافوق الفطرت طاقتوں کے مالک ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہستیاں ان کی دعائیں براہ راست سن سکتی ہیں، ان کی قسمت اچھی یا بری کر سکتی ہیں، بیماری سے شفا دے سکتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے دربار میں ان کی سفارش کر کے ان کے کام بنوا سکتی ہیں۔ اچھا، تو وہ اللہ کی پوجا بھی کرتے تھے مگر ان کی بھی کرتے تھے تاکہ یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ جی بالکل۔ تو قرآن نے ان کے اس پورے نظام عقائد کو کیسے چیلنج کیا؟ قرآن نے اس کے لیے بہت سادہ اور منطقی دلائل دیے۔ اس نے لوگوں کی توجہ کائنات کے نظام کی طرف دلائی کہ دیکھو یہ سورج اور چاند کس کے حکم سے چل رہے ہیں، یہ بارش کون برساتا ہے، زمین سے فصلیں کون اگاتا ہے، زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے۔
اور پھر سوال پوچھا کہ جب یہ سارے بڑے بڑے کام صرف اور صرف ایک اللہ اکیلا ہی کرتا ہے اور اس میں کسی فرشتے، جن یا ولی کا کوئی دخل نہیں، تو پھر کوئی اور ہستی تمہاری حاجتیں پوری کرنے والی یا مشکلیں دور کرنے والی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو استدلال یہ ہوا کہ جس کے پاس اختیار ہی نہیں وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا استدلال یہ ہے کہ جس کے پاس کائنات میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں، وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الوہیت کا حق صرف اسی کو ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ الہ وہ ہے جس کے پاس مافوق الفطرت اختیارات ہوں اور جس کی طرف مدد کے لیے رجوع کیا جائے، لیکن اختیارات کا تعلق تو حاکمیت اور اقتدار سے بھی ہوتا ہے۔ یہیں سے شاید پہیلی کا دوسرا حصہ یعنی رب جڑتا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ الہ کا تعلق غیبی اور مافوق الفطرت طاقت سے ہے، جبکہ رب کا تعلق دنیاوی اختیار، حاکمیت اور مالک ہونے سے ہے۔ عام طور پر رب کا ترجمہ پالنے والا یا پروردگار کیا جاتا ہے، جو درست ہے لیکن مکمل نہیں۔ تو اس میں اور کیا کچھ شامل ہے؟ لغت کے اعتبار سے رب کے معنی بہت وسیع ہیں۔ اس میں پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا، نگہبان اور اصلاح کرنے والا تو شامل ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا سب سے اہم مفہوم ہے مالک، آقا، سردار، اور وہ جس کا حکم مانا جائے۔ یعنی سپریم اتھارٹی۔ جی، وہ ہستی جو سب سے اعلیٰ اختیار کی مالک ہو، جس کا قانون چلے اور جس کی اطاعت کی جائے۔ اس سے تو ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ کتاب میں قوم نوح، قوم عاد اور خاص طور پر فرعون کی مثالیں دی گئی ہیں۔ ان قوموں نے اس تصور کو سمجھنے میں کیا غلطی کی؟ ان قوموں کا شرک ربوبیت میں تھا، یعنی وہ اللہ کو آسمانوں اور زمین کا رب تو مانتے تھے، لیکن اپنی عملی دنیاوی زندگی میں انہوں نے انسانوں کو رب بنا لیا تھا۔ اچھا۔ جیسے قوم نوح اپنے سرداروں ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہی ہمارے رہنما ہیں، یہی ہماری کفالت کرتے ہیں، ان کی بات ہی ہمارے لیے قانون ہے، اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اور نمرود اور فرعون کی مثالیں تو اس سے بھی زیادہ واضح ہیں۔ وہ تو خود کو رب کہتے تھے۔ جی، اور ان کے دعوے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کے مقابلے میں کہا کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے، تو اس کا مطلب سیاسی اور قانونی حاکمیت کا دعویٰ تھا۔ یعنی میں اس ملک کا مالک ہوں، میرا قانون چلتا ہے۔ بالکل، جسے چاہوں زندہ رکھوں اور جسے چاہوں موت کی سزا دے دوں۔ اسی طرح جب فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں نے کائنات بنائی ہے۔ نہیں، بلکہ اس کا مطلب تھا کہ اس مصری ریاست کا مالک میں ہوں، حاکم اعلیٰ میں ہوں، قانون میرا چلے گا اور تم سب میرے غلام ہو۔ مصر کے لوگ اللہ کو کائنات کا رب مانتے تھے، مگر عملی زندگی میں فرعون اور اس کے سرداروں کو اپنا رب تسلیم کرتے تھے اور انہی کے قوانین کی پیروی کرتے تھے۔ تو کیا کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی ریاست، کوئی نظریہ یا کوئی ادارہ جو زندگی کے ہر پہلو کے لیے قوانین بنائے اور لوگوں سے غیر مشروط اطاعت کا مطالبہ کرے، وہ بھی ایک طرح سے ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کتاب کا مدعا بالکل یہی ہے۔ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ جو کائنات کا رب ہے، وہی انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے کا بھی رب ہے۔ حاکمیت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کائنات کا نظام تو اللہ چلائے اور انسانوں کے سماج کا نظام، ان کی سیاست، ان کا قانون اور ان کے اخلاق کا نظام انسان اپنی مرضی سے چلائیں۔ قرآن کے مطابق یہ ربوبیت میں شرک ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اب پہیلی کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں، عبادت۔ عام فہم میں تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یعنی پوجا پاٹ ہے۔ کتاب اس تصور کو کیسے وسیع کرتی ہے؟ کتاب کے مطابق عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، جس کا سیدھا مطلب ہے غلام یا بندہ۔ اس لیے عبادت کا اصل مفہوم صرف پوجا پاٹ کی رسومات ادا کرنا نہیں، بلکہ مکمل اور بے چون و چرا غلامی، بندگی اور اطاعت ہے۔ یعنی کسی کے آگے مکمل طور پر سر جھکا دینا۔ جی، اس کا ہر حکم ماننا اور اپنی زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزارنا۔ تو مطلب اس کے ایک سے زیادہ پہلو ہیں؟ جی، قرآن میں یہ لفظ کم از کم 3 واضح پہلوؤں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا، پرستش،
یہ وہی معنی ہے جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، یعنی پوجا کے رسوم و ظواہر، جیسے سجدہ کرنا، دعا مانگنا، نظر نیاز دینا وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اطاعت، اور یہ بہت اہم ہے۔ قرآن میں شیطان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ معاف کیجیے گا، یہاں روکنا چاہوں گا۔ یعنی جب قرآن کہتا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، تو اس کا مطلب شیطان کو سجدہ کرنا نہیں، بلکہ اس کے بہکاوے میں آ کر اس کے حکم کی پیروی کرنا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ کوئی بھی شیطان کی پوجا نہیں کرتا، لیکن اس کی پیروی کر کے، اس کے راستے پر چل کر انسان گویا اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جنہوں نے اپنے علماء اور رہنماؤں کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا، یعنی ان کے حلال و حرام کے فیصلوں کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی۔ اور تیسرا معنی؟ اور تیسرا معنی ہے غلامی، یعنی کسی کی عملی بندگی کرنا، جیسا فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان سے اپنی بندگی کرواتا تھا۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے بنائے ہوئے قوانین اور نظام زندگی کی مکمل اور غیر مشروط پیروی کرتا ہے، تو قرآنی نقطہ نظر سے یہ بھی اس ہستی کی عبادت شمار ہوگی، چاہے وہ زبان سے اس کا اقرار نہ بھی کرے۔ یہی ہے قرآن کا مطالبہ، یہ ہے کہ عبادت یعنی پرستش، اطاعت اور بندگی، ان تینوں معنوں میں خالصتاً صرف ایک اللہ کے لیے ہو۔ اس میں کسی بھی قسم کی شراکت شرک ہے۔ نہ پرستش، نہ اطاعت، نہ غلامی۔ جی، انسان نہ تو اللہ کے سوا کسی کی پرستش کر سکتا ہے، نہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کی غیر مشروط اطاعت کر سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی کا بندہ بن کر زندگی گزار سکتا ہے۔ اور اب پہلی کا آخری اور چوتھا حصہ، دین، جسے ہم عام طور پر مذہب یا ریلیجن کہتے ہیں۔ یہاں بھی یقیناً مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہوگا۔ بالکل، یہ لفظ ان سب تصورات کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ عربی زبان میں دین کے کئی معنی ہیں، جن میں غلبہ و قہر، حاکمیت، اقتدار، اطاعت، جزا و سزا اور قانون یا ضابطہ شامل ہیں۔ ان سب کو اگر آپ ملا کر دیکھیں تو دین ایک مکمل نظام کو کہتے ہیں، ایک ایسا نظام جس میں ایک حاکم اعلیٰ ہو، اس کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کی جائے، اور وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اچھے کام پر جزا اور برے کام پر سزا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان اصل کشمکش صرف پوجا کے طریقوں پر نہیں تھی، بلکہ اس بنیادی سوال پر تھی کہ زندگی پر نظام کس کا چلے گا، دین اللہ کا ہوگا یا انسانوں کا؟ جی، اگر ہم اسے بڑے منظر نامے سے جوڑیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن دین کو ایک جامع نظام حیات، یعنی کمپلیٹ سسٹم آف لائف کے طور پر پیش کرتا ہے، جو انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ یہ صرف چند عقائد اور عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مکمل تہذیب، معاشرت، سیاست اور قانون کا دستور ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص ذاتی زندگی میں اللہ کی عبادت تو کرے، مگر اجتماعی اور دنیاوی معاملات میں کسی اور نظام کی پیروی کرے؟ کتاب اس تفریق کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیا یہ کتاب کے نزدیک ممکن ہی نہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق قرآن اس تفریق کو قبول نہیں کرتا۔ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں انسان کے لیے صرف وہی نظام زندگی قابل قبول ہے جس میں حاکمیت مکمل طور پر صرف اللہ کی ہو، اور انسان اس کی مکمل اطاعت کرے۔ جی، اور انسان اس کی مکمل اطاعت کرے۔ زندگی کو مذہبی اور دنیاوی خانوں میں بانٹنا قرآن کے تصور دین سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تو آئیے اب اس پہیلی کے چاروں حصوں کو جوڑ کر پوری تصویر دیکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کتاب کے مطابق یہ چاروں اصطلاحیں ایک منطقی ترتیب میں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو ترتیب یہ ہے: اللہ ہی واحد الہ ہے، یعنی وہی اکیلا مافوق الفطرت طاقتوں کا مالک، حاجت رواں اور مشکل کشا ہے۔ اور چونکہ وہ اکیلا الہ ہے، اس لیے وہی واحد رب ہے، یعنی وہی کائنات اور انسان کی زندگی کا حاکم اعلیٰ، مالک اور قانون ساز ہے۔ اور جب وہ اکیلا الہ اور رب ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبادت یعنی پرستش، اطاعت اور مکمل بندگی بھی خالص اسی کے لیے ہونی چاہیے۔
بالکل، اور اس خالص عبادت کا عملی ظہور یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی میں صرف اسی کا دین، یعنی اسی کا نظام حیات، اسی کا قانون اور ضابطہ چلے گا۔ یہ چاروں تصورات ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ جی بالکل نہیں۔ اور ان اصطلاحات کے معنی کو محدود کرنے سے قرآن کا پیغام ایک جامع ضابطہ حیات سے سمٹ کر محض چند مذہبی رسومات اور ذاتی عقائد تک محدود ہو جاتا ہے، جو مصنف کے نزدیک اس کی اصل انقلابی روح کے خلاف ہے۔ جی ہاں، مصنف کا بنیادی استدلال یہی ہے کہ اس محدود تصور کی وجہ سے قرآن کی دعوت کی اصل طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ محض ایک روایتی قسم کا مذہب بن کر رہ جاتا ہے جو انسان کی اجتماعی زندگی سے غیر متعلق ہو۔ یہ تجزیہ واقعی گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ صرف الفاظ کے معنی جاننے کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کا معاملہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں، چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، معاشی ہوں یا سیاسی، کس کے بنائے ہوئے اصولوں کو حتمی اور بالاتر مانتا ہے۔ یہ غور طلب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں بے شمار نظریات، قوانین اور نظام موجود ہیں، زندگی کے ہر پہلو میں کسی ایک رب کی حاکمیت اور ایک دین کی مکمل پیروی کا حقیقی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟